السلام علیکم۔ آج کا ہمارا اردو کا ٹاپک ہے، ایک نظم ہے، نظم رات، جو کہ اسماعیل میٹھی صاحب کی لکھی ہوئی ہے اور یہ ہمارے سلیبس میں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسماعیل میٹھی صاحب کے مختصر سوانح حیات کو جانیں گے۔ اسماعیل میٹھی صاحب جو ہے اردو کے مشہور و مقبول نظم نگار میں سے ایک ہیں، اور ان کی پیدائش جو ہے 12 نومبر 1844 عیسوی میں میرٹھ ضلع میں اتر پردیش میں ہوئی، اور ان کی وفات جو ہے 1917 میں ہوئی، اور ان کا اصلی نام جو ہے محمد اسماعیل تھا اور تخلص اسماعیل میرٹھی تھا۔ تعلیم و تربیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چونکہ ان کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، لہٰذا ابتدائی تعلیم ان کی گھر پر ہوئی، اس کے بعد فارسی اور انگریزی کی بھی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد انجینئرنگ کا کورس مکمل کیا، اور انہوں نے بچوں کے بہت سارے پسندیدہ نظمیں بھی لکھی۔ اسماعیل میٹھی کا کلام کلیات اسماعیل میٹھی کے نام سے شائع ہوا ہے، اور بہت ساری انہوں نے نظمیں لکھی، جن میں سے کچھ کے نام جو ہے اس طریقے سے ہیں، جیسے آب زلال، ہماری گائے، اچھا زمانہ آنے والا ہے، کیے جاؤ کوشش، تاروں بھری رات، ملمہ کی انگوٹھی، پنچکی، برسات، گرمی کا موسم، یہ اسماعیل میٹھی صاحب کی جو ہے نظمیں ہیں، جو کہ کافی جو ہے مقبول ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کی جو ان کی نظم ہے، ان کی جو ہے مختصر تشریح کے بارے میں۔ تو کوئی سا بھی پیرا آئے گا یا نظم آئے گا، سب سے پہلے جو ہے ہم حوالہ لکھیں گے۔ تو حوالے میں یہ لکھیں گے کہ یہ شعر ہمارے اردو نصاب کے حصہ نظم رات سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر مولوی اسماعیل میرٹھی صاحب ہیں۔ اس نظم میں انہوں نے رات کی اہمیت اور افادیت کو بیان کیا ہے۔ تو اب پہلا جو ہے اس کا شعر پڑھتے ہیں۔ گیا دن ہوئی شام آئی ہے رات، خدا نے عجب شے بنائی ہے رات۔ شے مطلب چیز۔ تو اس کی تشریح اس طریقے سے لکھیں گے کہ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں دن اور رات بھی ہیں۔ دن بھر کام کر کے انسان اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں، اور شام ہوتے ہی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ کر آرام کرتے ہیں۔ چرند پرند سب رات کو خاموش ہو کر اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ فضا میں یعنی آسمان میں خود بخود سکون ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی ضروریات سے واقف ہے، اسی لیے اس نے انسانوں کی آرام و سکون کے لیے رات جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ نہ ہو رات تو دن کی پہچان کیا، اٹھائے مزہ دن کا انسان کیا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر اندھیرا نہیں ہوگا تو انسان کو روشنی کی اہمیت کا اندازہ کیسے ہوگا، کیسے وہ دن اور رات کے درمیان فرق کر پائے گا۔ اگر ہر وقت اندھیرا اور رات رہے گی تو وہ اپنے باہر کے کام کیسے کرے گا، جو کہ دن کی روشنی میں ہی ممکن ہے، اور کیسے وہ سارے فائدے اٹھائے گا جو صرف سورج کی روشنی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے زندگی کے لیے رات اور دن دونوں جو ہے اہم ہے۔ ہوئی رات خلقت چھٹی کام سے، خاموشی سی چھائی سر شام سے۔ اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے سورج کی روشنی کم ہونا شروع ہوتی ہے اور شام کی ابتدا ہوتی ہے، تو چرندے پرندے اور انسان سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ شام ہمیں رات ہونے کا احساس دلانا شروع کر دیتی ہے کہ اب اندھیرا ہونے والا ہے۔ اسی اللہ کی بنائی ہوئی ساری مخلوق یعنی چرند پرند اور انسان سب اپنے اپنے کام ختم کر کے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتی ہیں۔ مسافر نے دن بھر کیا ہے سفر، سر شام منزل پر کھولی کمر۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ مسافر دن بھر سفر کرتا ہے اور جب شام ہوتی ہے تو فرصت سے بیٹھ جاتا ہے۔ اس شعر میں مسافروں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ لوگ سارا دن سفر صرف کام ہی نہیں کرتے بلکہ سفر بھی کرتے ہیں۔ کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے،
تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ دن میں سفر کر لے تاکہ شام کو فرصت سے آرام سے بیٹھ جائے۔ کسان اب چلا کھیت کو چھوڑ کر کہ گھر میں کرے چین سے شب بسر۔ شب مانے ہوتا ہے رات۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ کسان نے اب ہل چلانا بند کر دیا ہے، یعنی سارا دن کسان کام کرتا ہے، ہل چلاتا رہا دن کی روشنی میں۔ اب جب رات ہونے والی ہے تو وہ بہت زیادہ تھک گیا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ گھر جا کر کھانا کھا کر آرام سے سو جائے۔ غریب آدمی جو کہ مزدور ہیں، مشقت سے جن کے بدن چور ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ غریب لوگ جو مزدوری کرتے ہیں اور شام تک مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں، رات ہوتے ہوتے وہ تھک جاتے ہیں اور انہیں بھی اپنی آرام کی طلب محسوس ہونے لگتی ہے۔ درختوں کے پتے بھی چپ ہو گئے، ہوا تھم گئی، پیڑ بھی سو گئے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ دن کے وقت پیڑ پودوں اور درختوں میں رہنے والے پرندوں کے چہچہانے اور آنے جانے کی وجہ سے ہلچل رہتی ہے، اور دن کے وقت ہوا تیز رہنے کی وجہ سے درختوں کے ہلتے ہوئے پتوں کی آوازوں سے ایسا لگتا ہے جیسے درخت بھی جاگ رہے ہوں۔ لیکن رات ہونے کے بعد سب پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، اور رات کو دن کے مقابلے میں ہوا بھی تھوڑی سی رک جاتی ہے، تو درختوں کے پتوں کے ہلنے سے جو آوازیں آتی ہیں وہ بھی رک جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ رات کو پیڑ پودے سب سو جاتے ہیں۔ اندھیرا اجالے پہ غالب ہوا، ہر ایک شخص راحت کا طالب ہوا۔ غالب ہونا مطلب چھا جانا، طالب مطلب ہونا ضرورت مند، خواہش کسی چیز کی محسوس کرنا۔ تو اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ دن بھر کام کرنے کے بعد وہ تھک جاتا ہے، اور جیسے جیسے دن کی روشنی کم ہونے لگتی ہے اور اندھیرا پڑنے لگتا ہے تو انسان میں خود بخود تھکاوٹ کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے اور اسے آرام و سکون کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ گئے بھول سب کام دھندے کا غم، سویرے کو اٹھیں گے اب تازہ دم۔ غم مانے پریشانی، دھندا مطلب کاروبار، سویرے مطلب صبح، تازہ دم مطلب حساس اور بشاش۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ لوگ دن بھر اپنے کام اور کاروبار سے فارغ ہو کر اور تھک کر جب اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو پھر انہیں کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوتی، اور وہ اپنے گھر میں آرام و سکون سے سوتے ہیں تاکہ دن بھر کی تھکن اتر جائے اور وہ دوسرے دن کے لیے پھر سے چاق و چوبند اور حساس و بشاش ہو جائیں، تاکہ اپنے کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ کہاں چین پہ بادشاہ کو نصیب، کہاں چین یہ بادشاہ کو نصیب، کہ جس بے غمی سے ہیں سوتے غریب۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ بادشاہوں اور امیروں کی قسمت میں رات کا سکون بھی نہیں، کیونکہ بادشاہ کو ہر وقت اپنے تخت و تاج کی فکر رہتی ہے کہ کہیں کوئی اس سے اس کی بادشاہت نہ چھین لے، اور امیر کو ہر وقت اپنی دولت کی فکر رہتی ہے کہ کہیں کوئی اس کی دولت کو نہ چرا لے، جبکہ غریب آدمی کو اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ نہ تو اس کے پاس بادشاہت ہے اور نہ دولت جسے کوئی چھین لے گا، اسی لیے وہ رات کو ہر فکر و پریشانی سے آزاد ہو کر آرام سے سکون سے سوتا ہے۔ نہایت خوشی سے گئے اپنے گھر، ہوئے بال بچے بھی خوش دیکھ کر۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگ شام ہوتے ہی اپنا کام ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں، اور ان کے بچے بھی باپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔